الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. محترم حضرات، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد آپ حضرات کے روبرو ایک آیت تلاوت کی ہے جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت. اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو حق بات پر ثابت قدم رکھے گا، حق بات کے ذریعے ثابت قدمی نصیب کرے گا فی الدنیا والآخرہ، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی. وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ. اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو گمراہ کرتا ہے اور جو چاہتا ہے کرتا ہے. اس آیت کی تفسیر میں تمام مفسرین کی اتفاق کے ساتھ اللہ رب العالمین اہل ایمان کو جو ثابت قدم رکھتا ہے حق بات پر، اس سے مراد کلمہ توحید پر ثابت قدمی ہے. اور جو اللہ نے یہ فرمایا کہ اللہ اہل ایمان کو آخرت میں بھی ثابت قدم رکھے گا، اس آیت کے تفسیر میں تمام مفسرین کا اس بات کی اتفاق ہے. یہاں آخرت کی ثابت قدمی سے مراد قبر کا مرحلہ ہے، اور قبر کے مرحلے میں انسان سے جو سوالات ہوں گے، اللہ رب العالمین کے حکم سے ملائکہ اور فرشتے جب سوالات کریں گے، اس وقت اللہ رب العالمین اہل ایمان کو استقامت نصیب کرے گا اور صحیح جوابات دینے کی توفیق اور سعادت اللہ رب العالمین اہل ایمان کو عطا کرے گا. محترم حضرات، انسان جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو رخصت ہونے کے بعد قیامت تک کے لیے جس عالم میں رہتا ہے اس عالم کو عالم قبر کہا جاتا ہے، اور دوسری اصطلاح میں عالم برزخ بھی کہا جاتا ہے. انسان اس دنیا میں جو بھی کرتا ہے، انسان کے جو بھی اچھے برے عمل ہیں، ان کی جزا و سزا کے لیے سوری اسرافیل ضروری نہیں. ان کی جزا و سزا کے لیے شریعت کہتی ہے جیسے ہی آنکھ بند ہوئی انسان کا سفر آخرت شروع ہوا، انسان کو قبر میں داخل کر دیا گیا، انسان کی جزا و سزا یہیں سے شروع ہو جاتی ہے. اسی لیے کہا گیا من مات فقد قامت قیامتہ، جس کی موت آ گئی سمجھو کہ ان کے لیے انفرادی قیامت قائم ہو چکی. اگر وہ نیک ہیں تو ابھی سے نعمتوں کا سلسلہ قبر میں شروع ہو جاتی ہے، اور اگر بد اور برا ہے تو ابھی سے عذاب کا سلسلہ قبر میں شروع ہو جاتا ہے. اس طرح انسان کی جزا و سزا صرف آخرت میں نہیں، آخرت سے پہلے قیامت سے پہلے یہی قبر سے شروع ہو جاتی ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرعون کے سلسلے میں کہا
النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا کہ فرعون اور آل فرعون کو صبح و شام آگ میں پیش کیے جا رہے ہیں، صبح و شام آگ میں ڈالے جا رہے ہیں۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ انسان کو قبر میں ان کا ٹھکانہ صبح و شام دکھایا جاتا ہے۔ اگر اہل جنت میں سے ہے تو اہل جنت کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے، اور اگر اہل جہنم میں سے ہے تو اہل جہنم کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے۔ اس طرح انسان کی جزا و سزا یہیں سے شروع ہو جاتی ہے، اور اگر اہل جہنم میں سے ہے تو اہل جہنم کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرعون اور آل فرعونیوں کے حوالے سے فرمایا النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعۃ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب کہ فرعون اور آل فرعونیوں کو صبح و شام آگ میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ ویوم تقوم الساعۃ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب اور جب قیامت قائم ہوگی فرمان ہوگا فرعون اور آل فرعون کو اور سخت ترین عذاب میں ڈال دو۔ محترم حضرات، عذاب قبر کا ثبوت ہے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب قبر کا تذکرہ کیا ہے۔ قبر میں جو اہل ایمان کے اچھے ایام گزریں گے ان کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے سورہ ابراہیم کی جو آیت میں نے ابھی پڑھی اس آیت میں اس طرف اشارہ ہے۔ اور قبر میں اہل کفر، اہل شرک اور فسق فجور پر جو برے حالات گزریں گے ان کا تذکرہ فرعون اور آل فرعونیوں کے سلسلے میں اسی سورہ مومن کی آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کبھی بھی قبرستان جاتے تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ روتے، بلکہ اتنا زیادہ روتے تھے کہ آنکھ کے آنسو کے قطرے سے داڑھی کے بال بھیگ جایا کرتے تھے۔ پوچھنے والوں نے حضرت عثمان بن عفان سے پوچھا کہ کیا بات ہے، آپ کے سامنے جنت کا بھی تذکرہ ہوتا ہے، آپ کے سامنے جہنم کا بھی تذکرہ ہوتا ہے، میں آپ کو جنت اور جہنم کے تذکرے پہ اتنا زیادہ روتے ہوئے نہیں پایا جتنا کہ آپ قبر کے تذکرے پہ روتے ہیں۔ اس وقت حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا میں قبر کے تذکرے پہ اس لیے روتا ہوں اور میں قبر کے تذکرے پہ اس لیے آنسو بہاتا ہوں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے۔ اگر انسان یہاں پاس ہو جاتا ہے، اگر انسان کا یہاں بیڑا پاس ہو جاتا ہے تو آنے والے مراحل اور اس کے لیے اور زیادہ آسان ہوں گے۔ حساب بھی آسان ہے، کتاب بھی آسان ہے، حشر و نشر بھی آسان ہے، پل صراط کا سفر بھی آسان ہے۔ محترم حضرات، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مطالعہ کیجئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا والوں کو سمجھانے کے لیے اور آنے والے آخرت کی یاد دہانے کے لیے اللہ رب العالمین اکثر اوقات میں مجلسوں میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے قبر کے آداب قبر کا تذکرہ کرتے تھے، قبر کے مرحلے کے تذکرہ کرتے تھے۔ صحابی رسول فرماتے ہیں ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقیع کے قبرستان میں بیٹھے ہوئے تشریف فرما تھے، ابھی جنازہ لایا نہیں گیا تھا، قبر تیار ہو رہی تھی، ابھی قبر تیار نہیں ہوئی تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی اور اس لکڑی سے زمین کو خریدے جا رہے تھے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد صحابہ اکرام سے کہہ رہے تھے یا اخوانی لمثل ھذا فاعدوا، یا اخوانی لمثل ھذا فاعدوا، میرے بھائیوں اس جگہ میں آنے سے پہلے یہاں کی تیاری کر لو، اس جگہ میں آنے سے پہلے یہاں کی تیاری کر کے آؤ۔ محترم حضرات، پہلے یہ جان لیجیے کہ عذاب قبر غیبی امور میں سے ہے اور اس کے متعلق ہم صرف وہی جانتے ہیں جو اللہ رب العالمین قرآن مجید میں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی احادیث مبارکہ میں ذکر کیا ہے۔ اس سے زیادہ کسی کو کچھ نہیں معلوم، اس سے زیادہ کسی کو کچھ نہیں پتا ہے۔ کوئی شخص سے سوال کر سکتا ہے کہ آخر عذاب قبر غیبی امور میں سے کیوں ہے، اس میں کیا حکمت ہے؟ قبر میں یا عالم برزخ میں
کسی فوت شدہ کے ساتھ جو کچھ بیت رہا ہوتا ہے اسے ہم زندہ لوگ محسوس نہیں کر سکتے۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ یقیناً اس میں اللہ تعالیٰ کی کئی حکمتیں ہیں، جس میں سے چند ایک یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ارحم الراحمین ہے، اس کی رحمت کا تقاضا ہے ہم زندہ لوگ فوت شدگان کے عذاب قبر سے بے خبر ہوں۔ اگر کسی انسان کے معلوم ہو جائے کہ اس کا بھائی یا اس کا باپ یا اس کا بیٹا یا اس کی بیوی یا اس کی بہن یا اس کا کوئی رشتہ دار یا کوئی عزیز دوست قبر کے عذاب میں مبتلا ہے، کیا آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کی زندگی کس حالت میں گزرے گی؟ کیا وہ حالت پریشان اور غمگین نہیں رہے گا؟ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا اللہ تدافنوا لدعوت اللہ ان يسمعكم من عذاب قبر، اگر مجھے اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا کہ تم مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے، اگر اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا کہ تم مردوں کے دفنانا چھوڑ دو گے اور میں جو قبر کے عذاب کو سن رہا ہوں وہ میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا اس عذاب کو تمہیں بھی سناتا، لیکن میں اگر اللہ رب العالمین سے دعا کرتا اور تم اس چیخ و پکار کو سن لیتے تو کل مردوں کو زمین پر دفنانا چھوڑ دیتے۔ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبرستان عبرت کا مقام ہے، یہاں پہنچ کر عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ قبر عبرت کا گھر ہے، یہاں پہنچ کر عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیثوں میں حکم ہے کہ قبرستان جایا کرو، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ، تمہاری دنیا کی حیثیت تمہیں یاد آئیں گی۔ قبرستان جایا کرو، تمہاری دولت کی حیثیت تمہیں یاد آئے گی۔ قبرستان جایا کرو، تمہارے گھروں کی حیثیت تمہیں معلوم ہوگی۔ قبرستان جایا کرو، تمہارے بنگلوں کی حیثیت تمہیں معلوم ہوگی۔ قبرستان جایا کرو، تمہارے گاڑیوں کی حیثیت تمہیں معلوم ہوگی۔ قبرستان جایا کرو، تمہارے عہدوں اور منصوبوں کی حیثیت تمہیں معلوم ہوگی۔ قبرستان جایا کرو، تمہارے خوشیوں کی حیثیت تمہیں معلوم ہوگی۔ آپ نے کہا زوروہا فإنہا تذکرکم الآخرہ، قبرستان جاؤ کی آخرت کی یاد آتی ہے، قبرستان جاؤ کی موت کی یاد آتی ہے، قبرستان جاؤ کی قیامت کی یاد آتی ہے، قبرستان جاؤ کی تمہارے انجام کی یاد آتی ہے۔ ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے تدفین سے فارغ ہوئے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تدفین سے فارغ ہوئے، اللہ اکبر کی کبریائی بیان کرنے لگے۔ کچھ دیر کے بعد سبحان اللہ کہنا شروع کر دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ اکبر اور سبحان اللہ کہتے ہوئے دیکھ کر صحابہ کرام بھی اللہ اکبر اور سبحان اللہ کہنا شروع کر دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر کے بعد جب خاموش ہوئے، صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی کیا ماجرا ہے؟ آج خلاف معمول اللہ کی کبریائی بیان کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو یہ نیک انسان کا قبر ہے، جیسے ہی ان کی تدفین سے فارغ ہوئے قبر نے اسے ایک بار دبوچا، اور جب میں اللہ اکبر اور سبحان اللہ کہا تو قبر اس کی کشادگی کر دی گئی۔ محترم حضرات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک مرتبہ فرمایا ھذا الذی تحرک لہ العرش وفتحت لہ ابواب السماء وشهده 70,000 من الملائکۃ لقد ضم ضمۃ ثم فرج عنہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت سعد بن معاذ کی جب موت ہوئی تو رحمان کا عرش حرکت میں آ گیا، آسمان کے دروازے کھول دیے گئے اور ان کی جنازے میں 70,000 فرشتوں نے شرکت کی تھی۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اس کی توضیح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے لیے عذاب نہ تھا، کیوں عذاب ہوگا جس کی موت پر رحمان کے عرش حرکت میں آ گیا، آسمان کے دروازے کھول دیے گئے اور اس کی جنازے میں ملائکہ اور فرشتوں نے حاضری دی تھی۔ میرے محترم بھائی دوستو بزرگوں، یاد رکھیں 3 چیزیں ہیں، 3 باتیں ہیں، ان 3 چیزوں کی معرفت جس انسان کو جس قدر ہوگی اور ان 3 چیزوں کو جو جس قدر جانے گا اور ان 3 چیزوں کی جس قدر حقوق ادا کرے گا اس کے لیے قبر کی منزل بہت آسان ہے، اس کے لیے قبر کا مرحلہ بہت آسان ہے۔ اور وہ 3 چیزیں کون سی ہے؟ اس دنیا میں رہتے ہوئے، اس دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے
اللہ رب العالمین کی معرفت، اللہ رب العالمین کی معرفت، اللہ رب العالمین کے حقوق کی معرفت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی معرفت، اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کی معرفت، جو اللہ کو جس قدر جانے گا، جو اللہ کو جس قدر جانے گا، اللہ رب العالمین کی معرفت۔ اور دوسرے ہیں نبی کی معرفت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہچان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حقوق کیا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کیسی کرنی چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت۔ اور تیسرے ہیں دین کی معرفت، دین اسلام کی معرفت، اور یہ دین کے تین بنیادی اصول ہیں جن کا تذکرہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر میں فرمایا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبینا صلی اللہ علیہ وسلم، میں راضی ہو گیا اللہ رب العالمین سے، رب ہونے کے اعتبار سے میں اللہ رب العالمین کو اپنا رب مان کر دنیا کے سارے خداؤں کو میں جھٹلا دیتا ہوں، اور میں راضی ہو گیا اللہ رب العالمین سے، اور میں راضی ہو گیا دین اسلام سے، دین اسلام کو اپنا مذہب تسلیم کرنے کے بعد دنیا کے سارے مذاہب کو میں جھٹلا دیتا ہوں، اور میں راضی ہو گیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہنما ماننے کے بعد، اپنا رہنما تسلیم کرنے کے بعد دنیا کے سارے مذاہبی رہنما سے میں بیزار ہو جاتا ہوں، بے نیاز ہو جاتا ہوں۔ جس شخص کو ان تین چیزوں کی جس قدر معرفت ہوگی اور یہ تین چیزوں کو جو جس قدر جانے گا، اس کے لیے قبر کی منزل بہت آسان ہے، اس کے لیے قبر کا مرحلہ بہت آسان ہے۔ اور یہ تین چیزیں، وہ تین چیزیں کون سی ہیں؟ قبر میں جب ملائکہ اور فرشتے سوال کریں گے، تین سوال کریں گے، یہی وجہ ہے کہ قبر میں جو تین سوال ہوں گے، تین سوال پوچھے جائیں گے، انہی تین باتوں کے سلسلے میں پوچھے جائیں گے۔ جب فرشتے پوچھیں گے، سوال کریں گے، من رب کا، تمہارا رب کون ہے؟ مومن کہے گا، نیک انسان کہے گا، ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ محترم حضرات، بعض روایت میں ایک چوتھے سوال کا بھی ذکر آتا ہے، جب مومن کہے گے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، تو ایک سوال ہوگا، وہ حل رأیت اللہ، کیا تم نے اللہ کو دیکھا؟ مومن کہے گا، نیک انسان کہے گا، وما ينبغي لأحد أن يرى الله، اللہ کو دنیا میں دیکھنا کسی کی بس کی بات نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو دنیا میں دیکھنا کسی کے لیے ممکن بھی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو دنیا میں دیکھنا کسی کے لیے ممکن بھی نہیں۔ تو محترم حضرات، یہ تین سوال ہیں، تین سوال جب پوچھے جائیں گے اور مومن تین سوال کی جواب جب دے دیں گے، آسمان سے آواز آئے گی، ان صدق عبدی، میرے بندے نے بہت سچ کہا ہے، میرے بندے نے بہت سچ بولا ہے، فاغسلوہ من الجنہ والبسوہ من الجنہ وافتحوا لہ بابا من الجنہ، کہ میرے بندے کے لیے قبر میں جنت کی بستر بچھا دو، میرے بندے کو جنت کا لباس پہنا دو، جنت کا لباس پہن کر جنت کی بستر پہ سوئے گا، اور کہا جنت کا ایک دریچہ کھول دو، صبح صبح ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آئیں گی اور قبر کو کشادگی کر دی جائے گی، قبر کو کشادگی کر دی جائے گی۔ محترم حضرات، ہماری نظر کے لیے ہے، ہماری نظر دیکھتا ہے کہ 6 فٹ کی قبر، 6 فٹ لمبی قبر، 2.5 فٹ چوڑی قبر، لیکن جو مومن قبر میں سو رہے ہیں، جو اہل ایمان قبر کے آغوش میں سو رہے ہیں، اس کی قبر سے دوسری قبر تا حد نگاہ دور ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو تا حد نگاہ دور کرے گا۔ رہا کافر، رہا منافق، رہا فاسق، رہا خطا کار، رہا گنہگار، فرشتوں کے ہر سوال کے جواب میں ہاں لا ادری، ہاں لا ادری، ہائے افسوس، ہائے افسوس، مجھے کچھ نہیں معلوم، کچھ نہیں معلوم، کچھ نہیں معلوم۔ آسمان سے آواز آئے گی، ان کذب، جھوٹا ہے، کہہ رہا ہے کہ کچھ نہیں معلوم، میری آیتیں پہنچی تھی، میری نبی کی تعلیمات پہنچی تھی، میری توحید کا پیغام پہنچا تھا، مانا نہیں، جھوٹا ہے۔ فاغسلوہ الی النار والبسوہ الی النار وافتحوا لہ بابا الی النار، کہا آگ کا، جہنم کا بستر بچھا دو اس کے لیے، قبر اس کے لیے جہنم کی بچھونا بن جائے گی، کہا جہنم کا لباس پہنا دو، آگ کا لباس پہن کر آگ کے بستر پہ سوئے گا، اور کہا جہنم کا دریچہ کھول دو، اور جہنم کی دریچہ کھول دو، اور جہنم کی گرم گرم ہوائیں صبح شام اس کو پریشان کرتی رہیں گی، اور قبر اس پر تنگ کر دی جائے گی، اس کی پستی دائیں جانب کی بائیں جانب اور بائیں جانب کی دائیں جانب ہو جائے گی، اور جو فرشتے اس کے لیے اور فرشتے کے سوال کے جواب میں جو فرشتے سوالات کے لیے مقرر ہوں گے، اندھا فرشتہ، بہرا فرشتہ، ایسا فرشتہ مقرر ہوگا
جسے کچھ سنائی نہیں دے گا، جسے کچھ دکھائی نہیں دے گا، ایسا فرشتہ قبر میں مقرر ہوگا، اس لیے کہ وہ تو عذاب ہوگا اس مردے کو۔ اگر اس فرشتے کی بصارت ہوتی، اگر اس فرشتے کی سماعت ہوتی تو اس عذاب اور تکلیف میں اس فرشتوں کو بھی رحم آ گیا ہوتا، اس فرشتوں کو بھی رحم آ جاتا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے قبر میں عذاب دینے والے فرشتے کو اندھا اور بہرا مقرر کیا۔ اس لیے قبر میں عذاب دینے والے فرشتوں کو اندھا اور بہرا مقرر کیا۔ اس کے ہاتھ میں لوہے کا ہتھوڑا ہوگا، اس لوہے کے ہتھوڑے سے مارا جائے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیصیر ترابا، وہ ریزہ ریزہ ہو جائے گا، پھر اسے زندہ کیا جائے گا، پھر روح ڈالی جائے گی، پھر مارا جائے گا۔ فیصیر ترابا، ریزہ ریزہ ہو جائے گا، اور فرشتے کے ایک مار پہ، فرشتے کے ایک زبر پہ ایسے چیخے گا یسبحھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن و انس کے سوا کائنات کی جو دوسری مخلوقات ہیں اس چیخ و پکار کو سنوں گی۔ یہ تو اللہ کا کرم ہوا، اس نے ہم انسانوں سے عذاب قبر کو مخفی رکھا۔ محترم حضرات، قبر یہ تنہائی کا گھر ہے، قبر تاریکی کا گھر ہے، یہاں ہم سب کو تنہائی جانا ہے، یہاں ہم سب کو تنہائی رہنا ہے۔ یہاں نہ کوئی دوست ہوگا، یہاں نہ کوئی رشتہ دار ہوگا، یہاں نہ کوئی غمخوار ہوگا، یہاں نہ کوئی ساتھی ہوگا، یہاں نہ کوئی ہمدرد ہوگا۔ یہاں ہمارے ساتھ دینے کے لیے صرف ہمارا اپنا عمل ہے، صرف ہمارا اپنا عمل ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مومن قبر میں ہوتا ہے، تو ایک خوبصورت نوجوان اس کے سامنے آتا ہے، ایک خوبصورت نوجوان اس کے سامنے آتا ہے۔ مومن پوچھتا ہے کون ہو تم؟ وہ کہتا ہے ان عملک الصالح، میں تیرا عمل ہوں، تیری نمازیں، تیری عبادتیں، تیرے روزے، تیرا صدقہ و خیرات، تیرے عمرے، تیرے حج، تیری تلاوت، اللہ نے مجھے آج اس شکل میں بھیجا ہے تاکہ قبر میں میں تیرا غمخوار بنوں، قبر کی اس تنہائی میں میں تیرا ساتھی بنوں۔ تو محترم حضرات، یہ ایک واحد عمل ہے جو سفر آخرت میں اور قبر کی اس مرحلے میں، قبر کی اس منزل میں ہمارے ساتھ دیں گے، ہماری رفاقت نبھائیں گے۔ نہ بیوی بچے، نہ دوست احباب، نہ تجارت و کاروبار۔ کتنا بدنصیب ہے وہ شخص جس اس جیسے واحد عمل کو نظر انداز کرے۔ اس جیسے واحد عمل کو جب اس وقت ہمارا ساتھ دے گا جب دوست احباب ساتھ نہیں دیں گے، رشتہ دار ساتھ نہیں دیں گے، اقارب ساتھ نہیں دیں گے، ہمارے اپنوں نے ساتھ نہیں دیں گے، اس وقت ہمارے ساتھ دینے والے ساتھی ہمارا اپنا عمل ہے۔ اس ساتھی سے اپنی دوستی کو مضبوط رکھو، اس ساتھی سے اپنی دوستی کو مضبوط کرو۔ یہی ہمدرد ساتھی ہے، یہی مخلص ساتھی ہے جو صبر آخرت میں ہمارے ساتھ نبھائے گا اور ہمارے ساتھ چلے گا۔ محترم حضرات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عذاب قبر کے کچھ اسباب بتائے ہیں۔ زنا کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے عذاب کا سبب بتایا ہے۔ چغل خور، ایک دوسرے کو چگلی کرنا، ایک دوسرے کی بات ادھر کی بات ادھر لگانا، ایسے اس کے لیے چغل خور کی چگلی عذاب قبر کا سبب بتایا ہے۔ پیشاب سے نہ بچنے کو عذاب قبر کا سبب بتایا ہے۔ جھوٹ، گھڑی جھوٹ بولنا، جھوٹی باتیں پھیلانا عذاب قبر کا سبب بتایا ہے۔ جہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب قبر کا سبب بتایا ہے، وہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب قبر سے نجات کے لیے بھی کچھ باتیں بتائے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان، تقوی، ہر نیکی عذاب قبر سے بچائے گی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ سُورَةً مِّنَ الْقُرْآنِ 30 آيَةً شَفَاعَتْ لِرَجُلٍ حَتَّى غُفِرَ لَهُ وَهِيَ سُورَةُ تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ۔ قرآن میں ایک سورت نے جس کی 30 آیت ہے، ایک شخص کے بارے میں سفارش تھی، یہاں تک اس کی بخشش کر دی گئی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ماحول تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر شام سونے سے پہلے سورۃ الملک کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اور صحابی رسول فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بھی انسان ہر شام سونے سے پہلے اگر سورۃ الملک کی تلاوت کر کے سوئے گا، اللہ تعالیٰ ان کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے گا۔ اب یقین اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کا خاتمہ ایمان و عمل پر فرمائے اور ہماری قبر
قبر کو منور کر دے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔